السلام علیکم ناظرین، پروگرام پی ٹی وی کے مہمان میں داؤد کاکڑ آپ سے مخاطب ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم ایک ایسے باوقار، ممتاز اور قبائلی شخصیت کو خوش آمدید کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنی صلاحیتوں، ویژن، قیادت، عوامی خدمت اور قومی سوچ کے ذریعے ملک کو قوم کی گراں قدر خدمات سر انجام دی ہے۔ ہر کامیاب شخصیت کے پیچھے ایک طویل جدوجہد، مضبوط اعصاب، واضح ویژن اور مسلسل محنت کی ایک داستان ہوتی ہے۔ آج ہم اپنے معزز مہمان کے ساتھ انہی اہم پہلوؤں کو قریب سے جاننے کی کوشش کریں گے، جیسے ان کی ابتدائی زندگی اور شخصیت سازی پر، تعلیم، عملی جدوجہد اور کامیابیوں پر، نوجوان معیشت، پاکستان کے مستقبل پر، اور ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ عوامی شخصیت اپنی ذمہ داریوں کو کس انداز سے نبھاتے ہیں۔ پروگرام پر ٹی وی کے مہمان کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب سینیٹر بلال مدخل صاحب، آپ کا قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے اپنی ابتدائی زندگی، خاندانی پس منظر اور اپنی شخصیت سازی کے سفر کے بارے میں بتا دیجیے گا۔ بہت شکریہ داؤد صاحب۔ آپ نے پوچھا کہ ابتدائی زندگی تو بچوں کی وہ زندگی ہوتی ہے جو شروع میں اسے خود یاد نہیں رہتی، لیکن کچھ عرصے بعد پھر جب وہ جوں بڑا ہوتا جاتا ہے بچہ، عمر بڑھتی ہے، تو پھر انسان کو اپنے پرانے وقت، پرانا بچپن یاد آتا رہتا ہے، اور ساری زندگی وہ بچپن سے نکلتا نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے وہ بچپن میں رہ بھی نہیں سکتا، تو بچپن اور اس کی جو موجودہ زندگی ہوتی ہے وہ چاہے جتنی بھی عمر ہو، وہ دونوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ بچپن کو اپنے دل و دماغ میں اور اپنی موجودہ ایج کو پریکٹیکلی طور پر دنیا میں، معاشرے میں لے کر چلتا ہے۔ آپ کی طالب علمی کے زمانے میں آپ کے خواب، آپ کی ترجیحات اور زندگی کے اہداف؟ اس دور میں خواب اتنے نہیں ہوا کرتے تھے جتنے ہم موجودہ وقت میں اپنے اس وقت میں جیتے تھے۔ تو خواب دیکھنا بہت لازمی ہے انسان کے لیے، لیکن خواب پر عمل کرنا یا خواب کو پورا کرنا یہ پھر ایک الگ طریقہ کار یا الگ چیز ہو جاتی ہے۔ خواب ہر انسان دیکھتا ہے، ہر انسان کے کوئی نہ کوئی خواہشات ہوتے ہیں جس کو ہم خواب کا نام بھی دے سکتے ہیں، خواہشات کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ تو ان کا پورا ہونا یا ان پر چلنا یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ بہت کم لوگوں کو اپنے خواب پورے کرنے کے مواقع ملتے ہیں، یا بہت کم لوگ اپنے خواب پورے بھی کر پاتے ہیں۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ یہ موقع نہیں دیتا کہ وہ اپنے خواب کو پورا کر سکیں۔ تو جہاں تک آپ نے مجھ سے پوچھا کہ میرے خواب، تو ظاہر بات ہے خواب یا سوچ یا فکر یا ایک خواہش جو ہے وہ یہی تھی کہ اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے، اپنے فیملی کو دیکھتے ہوئے میں بھی چاہتا تھا کہ میں کہیں نہ کہیں اس مقام پر پہنچوں کہ جس مقام پر میرے فیملی کے باقی لوگ تھے۔ اچھا، آپ کی زندگی میں کون سے واقعات اور شخصیات ہیں جنہوں نے آپ کی سوچ اور کردار پر گہرا اثر ڈالا؟ اور ساتھ میں یہ بتا دیجیے گا کہ آپ کی عملی زندگی تھی وہ اس کا آغاز کیسے کیا؟ اس سفر میں سب سے اہم مرحلہ کون سا رہا؟ متاثر ہونا، دیکھیں متاثر ہونے کے لیے تو ہمارے پاس بہت ساری مثالیں ہیں یا مثالیں تھیں ہمارے پاس۔ متاثر تو سب سے پہلے میں اپنی فیملی میں اپنے دادا سے متاثر تھا، پھر اس کے بعد پھر میری فیملی میں میرے چچا وغیرہ تھے، انہوں نے جو مقام حاصل کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میں اگر اپنے آس پاس اپنی پارٹی میں دیکھوں تو میں سب سے زیادہ متاثر اپنے لیڈر جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے، اور پھر ان کی بیٹی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے متاثر تھا۔ تو میں نے ان کی پارٹی کو جوائن کیا اور اس طرح ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کی، اور اب الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی سے میں پاکستان کے ایوان بالا میں ایز اے سینیٹر بلوچستان کی سیٹ پر پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں۔ آپ کی زندگی میں ویسے کون سے چیلنجز تھے جنہوں نے آپ کے مزید مضبوط اور پراعتماد بنائے؟ دیکھیں چیلنجز انسان کی زندگی میں، ہر انسان کی زندگی میں چیلنجز آتے ہیں، اور چیلنجز کے مختلف نوعیت ہوتی ہے۔ کچھ چیلنجز ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کو بالکل توڑ کر رکھ دیتے ہیں، کچھ چیلنجز ایسے ہوتے ہیں جو انسان اپنی تھوڑی بہت تگ و دو، تھوڑی بہت محنت کے بعد ان چیلنجز کو پار کر کے آگے چلتا ہے، اور کچھ چیلنجز ایسے ہوتے ہیں کہ جو چیلنجز وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں آپ کی زندگی میں۔ آپ وہ چیلنجز تھوڑے سخت بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو وہ قائدانہ صلاحیت یا ان چیلنجز کو سمجھنے یا ان چیلنجز سے نبٹنے کا موقع یا صلاحیت دی ہوئی ہے، تو آپ ان چیلنجز کو بڑے احسن طریقے سے نبھاتے ہوئے، ان چیلنجز کو عبور کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف بڑھتے ہیں۔ چیلنجز ظاہر بات ہے میری زندگی میں بھی آئے ہیں، میری زندگی میں بھی چیلنجز آئے ہوں گے۔ مثال کے طور پر آپ ان کو اگر
اس طرح دیکھیں کہ میں جب میں شروع میں اپنا میٹرک کرنے کے بعد FSC کرنے کے بعد میں نے ایک جگہ اپلائی کیا جاب کے لیے. وہ جاب یوں سمجھ لیں کہ 99% میری تقریباً ہو چکی تھی, لیکن 1% شاید وہ میرے 99% پر حاوی ہو گیا تھا. تو وہ موقع ایسا تھا کہ اس وقت مجھے بڑا افسوس یا دکھ بھی ہوا کہ 99% کام ہونے کے بعد 1% جو کام نہ ہونا تھا وہ 1% تھا. وہ 1% اس 99% پر حاوی ہو کر میرے 99% کو وہ زیر کر گیا. تو وہ چیلنجز اس طرح کی چیلنجز تھیں کہ وہ میرا ایک ڈریم تھا کہ میں اس جگہ پہ پہنچوں, وہ مقام حاصل کر سکوں, لیکن وہ نہیں کر سکا. پھر اس کے بعد میں اس کو اپنے دل و دماغ سے قبول کر کے میں اپنی اگلی منزل کی طرف چل پڑا, اور اگلے ڈیسٹینیشن کو میں نے اپنا ٹارگٹ بنایا, اور اپنے ایجوکیشن کو جاری رکھتے ہوئے پھر میں نے الحمدللہ بیچلرز کیا, اور اس کے بعد پھر ماسٹر ڈگری حاصل کی. اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر ماسٹر ڈگری لینے کے بعد کچھ عرصے بعد میں پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر سے منسلک ہوا, اور سیاست کے ساتھ ساتھ پاکستان ٹیلی ویژن کوئٹہ سینٹر سے میں ایز اے اینکر, ایز اے انالسٹ کچھ عرصہ میں نے کام کیا. کم سے کم کچھ 10-12 سال میں نے پروگرام کوئٹہ ٹی وی سینٹر سے کیا. تو یہ چیزیں کرتے کرتے یہاں تک پہنچوں میں. تو اسے کامیابی کے سفر میں آپ کے خاندان, اساتذہ اور قریبی ساتھیوں کا کردار کتنا اہم رہا؟ دیکھیں, خاندان کا کردار انسان کی زندگی میں ساری زندگی چلتا رہتا ہے. پھر دوسرے نمبر پر آپ نے بات کی اساتذہ کا, تو اساتذہ کا کردار بڑا اہم ہے, بڑا ہی اہم مقام ہے ہماری زندگی میں, کامیاب لوگوں کی زندگی میں بھی اور ناکام لوگوں کی زندگی میں. ایک استاد کی یا ایک ٹیچر کی بہت بڑی حیثیت ہے, بہت بڑا مقام ہے ان کا. اور آج اگر میں یہاں بیٹھا ہوں یا میں آپ کے سامنے بول سکتا ہوں یا میں کچھ سوچ سکتا ہوں یا اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ سوچنے کی, بولنے کی صلاحیت دی ہے, تو اس میں شاید میں اگر یہ کہوں کہ اس میں 80% کردار میرے اساتذہ کا ہے تو غلط نہ ہوگا. 20%, 20% آپ یوں سمجھ لیں کہ میری فیملی کا اس میں کردار ہوگا. 80% اس میں اپنے اساتذہ کو اس کا کریڈٹ دیتا ہوں کہ ان کی وجہ سے آج اللہ تعالیٰ نے مجھے بولنے کا, سوچنے کا اور مثبت سوچ رکھنے کا جو انداز دیا یا سوچنے کا جو موقع دیا یا سوچنے کا جو طریقہ دیا, اس میں 80% میں اپنے ان اساتذہ کے جنہوں نے مجھے پہلی جماعت سے لے کے ماسٹر ڈگری تک وقتاً فوقتاً مختلف سٹیجز پر, مختلف اداروں میں, مختلف جو میرے شعبے تھے, ایجوکیشنل شعبے تھے, ان میں انہوں نے مجھے سپورٹ کیا, انہوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا. میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں. ویسے اگر ہم یہ کہیں, آپ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ عوامی خدمت, انتظامی امور اور سیاست میں آنے کا بنیادی مقصد اور ویژن کیا تھا؟ سیاست میں مین چیز یہ کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ہر فرد کو سیاست میں حصہ لینا چاہیے. اب سیاست میں حصہ لینے کی جہاں تک بات ہے تو پاکستان کا ہر شخص, یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کا ہر شخص جو ہے وہ الیکشن لڑے گا. سیاست میں لینے کا مقصد یہ کہ الیکشن لڑنا اور الیکشن کو ترتیب دینا اور الیکشن کے دن اپنے خیالات, اپنے اظہار کا, اپنے سوچ کا اظہار کرنا, اس کو میں سیاست کہتا ہوں. جو شخص الیکشن والے دن اپنے گھر سے نکل کر اپنی مصروفیات ختم کر کے ووٹ ڈالنے جب جاتا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اس سیاست کا حصہ ہے جو ایک سیاسی پارٹی کے ورکر سے لے کر ایک لیڈرشپ تک جو لوگ سیاست کرتے ہیں, ایک عام شخص, ایک عام آدمی بھی اس سیاست کا حصہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہر شخص کو کسی نہ کسی شکل میں, کسی نہ کسی حد تک سیاست میں حصہ لینا چاہیے, اور سیاست برائے خدمت ہونی چاہیے. سیاست برائے تنقید, سیاست برائے کاروبار, جسے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ سیاست ایک کاروبار ہے. نہیں, میں کہتا ہوں کہ سیاست, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیاست کی, میں تو اسے سیاست کہوں گا, جو ایک خدمت کی صورت میں ان کی سیاست جو تھی وہ ایک خدمت کی شکل میں تھی. تو ہم اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیاست کو لے کر چلیں, جو لیگیسی ان کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان, حضرت علی کرم اللہ وجہ, ان کی لیگیسی کو لے کر چلے تھے, وہ لیگیسی بحیثیت مسلمان ہمیں بھی لینی چاہیے. بحیثیت مسلمان ہمیں بھی اس سیاست کو ایک خدمت
کرنے کی شکل میں لے کر چلنا چاہیے. اور میری خواہش اور میری کوشش ہے کہ میں بھی ان کی طرح وہ خدمت کا جذبہ اور خدمت کا جو ایک عنصر ہے سیاست میں اس کو لے کر چلوں. تو اس کے لیے میں نے سیاست جوائن کی ہے اور سیاست کر رہا ہوں, اور شاید مرتے دم تک سیاست کو صرف اسی نظریے سے لے کے چلوں کہ میرے عمل سے, میری سیاست سے اگر کسی بھی کو پاکستان کے کسی بھی شخص کو, کسی ایک شخص کو بھی اگر کوئی فائدہ پہنچ جائے تو میں سمجھوں گا کہ میں نے اپنے سیاست کا جو مقصد ہے وہ حاصل کیا. بلال صاحب, آپ کے نزدیک ایک کامیاب اور مؤثر لیڈر کے کیا بنیادی خصوصیات ہونی چاہیے؟ ایک کامیاب لیڈر تو وہی ہے جو کسی دوسرے کے کمائے, جو کسی دوسرے اپنے ملک کے رہنے والے لوگوں کے مثبت کاموں میں کام آئے, ان کے فلاح و بہبود کے لیے, ان کے صحت اور ان کے ایجوکیشن کے لیے, ان کے دیگر معاملات کے لیے. اگر ایک لیڈر یا ایک پولیٹیشین ان کے لیے راہ ہموار کرے یا ان کے لیے وہ سہولیات مہیا کرے یا ان کو سہولیات دینے کے لیے ماحول مہیا کرے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کامیاب سیاستدان یا کامیاب لیڈر کی ایک نشانی ہے, جو کہ وہ اسی نیت کو لے کر چلتا ہے اور اسی پر عمل کرتا ہے. اچھا, ویسے اگر ہم بات کریں کہ اگر آپ اہم قومی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے فیصلہ سازی میں آپ کن اصولوں پر ترجیح دیں گے؟ فیصلہ سازی میں سب سے پہلے آپ کا ملک آپ کے سامنے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ملک دیا ہے وہ آپ کی فرسٹ پرائرٹی ہونی چاہیے اور فرسٹ پرائرٹی ہوتی ہے. اب فرسٹ پرائرٹی سے مراد یہ کہ آپ کے ملک میں, آپ کے ملک کے سب سے پہلے آپ کے ملک کے سرحدات ہیں کہ آپ نے اپنے ملک کے سرحدات کو کس طرح محفوظ کرنا ہے, کہ کہیں آپ کا ہمسایہ آپ کے ہمسائے سے ہٹ کر کوئی دوسرے تیسرے نمبر پر آپ کا ملک جو آپ کے ملک میں پراکسی کر رہا ہے, یا آپ کے ملک میں خدا نخواستہ آپ کے ملک کے حوالے سے کوئی بھی بری نیت, کوئی بری سوچ رکھتا ہے, تو اس کو کاؤنٹر کرنا, اس کو روکنا, اسی انداز سے پھر آپ نے اپنے ملک کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو وہ سہولیات اور وہ فیسلٹیز دینی ہیں, وہ ٹارگٹ دینا ہے, وہ روڈ میپ دینا ہے کہ جس پر چل کر آپ اکیلے اس ملک کی حفاظت یا اس ملک کو ترقی نہیں دے سکتے. پاکستان کے تمام لوگوں کو اس میں اپنے ساتھ شامل کر کے اپنے ساتھ لے کر چلنے پر ہی آپ اس ملک کو, اس قوم کو ترقی دے سکتے ہیں. اردو کا ایک محاورہ ہے کہ 1 اور 1 11 ہوتے ہیں. اکیلا انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا, جو کچھ بھی کرے گا تو ایک اجتماعی سوچ, مشترکہ لائحہ اور مشترکہ طریقہ کار کو اڈاپٹ کر کے, مشترکہ طریقہ کار کو لے کر چلنے سے آپ پاکستان کو آگے بڑھا سکتے ہیں. تو یہ میری سوچ الحمدللہ ہے اور یہی رہے گی کہ سب سے پہلے پاکستان اور آخر تک پاکستان کیسے آپ نے پاکستان کو ترقی دینی ہے, پاکستان کو اپنے دشمن ملک سے کیسے بچانا ہے, اپنے دشمنوں سے کیسے محفوظ کرنا ہے, اور آپ کے جو لوگ ہیں ان کی زندگی کو اپلفٹ کیسے کرنا ہے, ان کی زندگی کو اپنے آسودہ اور ان کو خوشحال کیسے بنانا ہے, یہ آپ کی قومی ذمہ داری. بلال صاحب, ویسے آپ ماشاء ینگ پولیٹیشین ہیں, آپ نے بڑی کاوشیں کی ہیں, آپ کے تعلقی بلوچستان سے ہیں جو پسماندہ صوبہ ہے پاکستان میں. اچھا, آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ موجودہ دور میں پاکستان کو ترقی اور استحکام کے لیے کن شعبوں پہ سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں سب سے پہلی جو ہم نے توجہ دینی ہے وہ ہم نے تعلیم پر دینی, شعور, تعلیم یا آگاہی. اب تعلیم میں بہت ساری مختلف شعبے ہو سکتے ہیں. تعلیم ایک عصری تعلیم ہو سکتی ہے, ایک دنیائی تعلیم ہوتی ہے, ایک دینی تعلیم ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تعلیم میں یا ایجوکیشن میں یا ہنر میں ہم نے اپنے لوگوں کو آگے بڑھانا ہے. ہنر ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ تعلیم کی کتابوں کے ساتھ ساتھ, نصاب کے ساتھ ساتھ آپ ان کو ایک اسکل سکھاتے ہیں, ان کو ایک ہنر سکھاتے ہیں. لازمی نہیں ہے, دیکھیں اب مثال کے آپ اور یا میرے جو سننے والے ہیں بہت سارے لوگ میری اس بات کو شاید سیکنڈ کریں کہ جب آپ ایک اسکول سے لے کے ماسٹر ڈگری تک, یونیورسٹی کے لیول تک جب آپ ایک کلاس میں بیٹھتے ہیں, ایک جماعت کے اندر جب سارے اسٹوڈنٹس بیٹھتے ہیں, اس میں 25 سے 30 بچیاں جو ہوتی ہیں وہ اس کلاس میں ہوتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسکول ہے, اسکول کا جو کلاس ہے, کلاس روم جسے ہم کہتے ہیں, اس کلاس روم میں بیٹھے ہوئے یہ 25-30 بچے ہیں, یہ آپ کا معاشرہ ہے. اس 25-30 بچوں میں آپ کو اس معاشرے کے جتنے بھی شعبے ہیں اس کے تقریباً
80% 90% بچے اس کلاس سے ہی نکلتے ہیں. اس میں سے آپ کو پولیٹیشین بھی نظر آئیں گے, اس میں آپ کو ڈاکٹر, انجینئرز, فوجی, وکیل, جج, بیوروکریسی, اور اس کے علاوہ عام معاشرے میں تجارت کرنے والے, کاروبار کرنے والے, اور پھر کچھ لوگ بیچارے ایسے ہوتے ہیں جو ساری زندگی اپنی زندگی گزارنے کے لیے تگ و دو کرتے رہتے ہیں, مڈل طبقہ یا لوور مڈل طبقہ جسے کہتے ہیں. یہ وہ کلاس روم ہے جس میں سے یہ 25-30 بچے نکل کر ہی اس معاشرے کا حصہ بنتے ہیں. تو اس حوالے سے اگر آپ بات کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اب تمام جتنے بھی یہ 25-30 بچے, ان کے آپ شروع سے ان کی سوچ, ان کی فکر کو لے کر چلیں, ان کو دیکھیں کہ کس بچے کی سوچ کس فیلڈ کی طرف ہے. تب آپ اپنے ملک کے اندر موجود جو ہمارا معاشرہ ہے, جو ہمارے مختلف شعبے ہیں, اس میں سے آپ کو جب آپ شروع سے ہی ان بچوں کو لے کر چلیں گے اور ان کو اس مقام تک پہنچائیں گے, تو میں الحمدللہ آج بھی میرا ملک پاکستان جو ہے وہ دنیا کے, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کا بہترین ملک ہمارا پاکستان ہے. اس سے اچھا ملک کوئی بھی نہیں. اچھا صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ پاکستان کے معاشی صورتحال اور مستقبل کے امکانات کو آپ کس انداز سے دیکھتے ہیں؟ نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے ان کی تعلیم, ہنر اور روزگار کے میدان میں کن اقدامات کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, پاکستان کو معاشی لحاظ سے تو پاکستان الحمدللہ, پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو خطہ دیا ہے اس خطے کا معیشت پر بڑا گہرا اثر ہے, یا اس کا تعلق بڑا اہم ہے. اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو بڑا ہی خوبصورت بنایا ہے, بڑے ہی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی اس ملک پر ہے. اب ہمارے نوجوان, آپ نے کہا کہ ہمارے نوجوانوں کے لیے ہم کیا دے سکتے ہیں, تو ہم نوجوانوں کو یہ دے سکتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کی ایک سب سے بڑی غلطی کہہ لیں یا ایک سوچ کہہ لیں کہ وہ بڑی محدود سوچ وہ یہاں تک رکھتے ہیں کہ میں ایز اے پولیٹیشین, میرے پاس جتنے بھی لوگ آتے ہیں, میرے نوجوان جتنے بھی آتے ہیں, وہ صرف نوکری لینے آتے ہیں, نوکری مانگتے ہیں کہ ہمیں نوکری دیں. جبکہ اگر آپ ہمارے ملک کے جغرافیہ پر نظر رکھیں یا ہمارے ملک میں جو موجود اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہمیں, ان کو اگر آپ دیکھیں تو شاید ہمیں نوکری ڈھونڈنے والے لوگ چاہیے ہوں گے کہ بھائی خدا کے لیے کوئی آئے ہمارے پاس نوکری کرے, ورنہ لوگ اپنے روزگار یا اپنے تجارت کے لیے اتنے بہترین مواقع موجود ہیں کہ میں شاید کوئی نوکری لینے کے بجائے نوکری دینے کی پوزیشن پہ آ سکتا ہے. اچھا آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ موجودہ دور میں ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا نے معاشرے اور نوجوان نسل پر کیا مثبت اثرات مرتب کیے ہیں, اور آپ کے نزدیک, دوسری بات, آپ کے نزدیک پاکستان کے نوجوانوں میں سب سے بڑی صلاحیت آپ کو کیا نظر آ رہی ہے؟ پاکستان پر اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے. پاکستان کے نوجوان جتنے ٹیلنٹڈ ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو مٹی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی بہت ساری کرم نوازیاں, میں نے پہلے بھی کہا, اللہ تعالیٰ کی بہت ساری مہربانیاں. ان میں سے ایک مہربانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے نوجوانوں کو اتنا ٹیلنٹ دیا, وہ کسی بھی شعبے میں, آپ اگر سپورٹس کے شعبے کو لے لیں, آپ اگر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے شعبے کو لے لیں, آپ پولیٹکس کو لے لیں, آپ پاکستان میں جو ہمارے تجارتی معاملات ہیں جسے ہم بزنس مینس کہتے ہیں, یہ دنیا کے بہترین لوگوں میں سے پاکستان کا شمار ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ پاکستان کے, آپ کہتے ہیں کہ بھائی پاکستان کے نوجوانوں پر سوشل میڈیا کا نو ڈاؤٹ جہاں اچھا اثر ہے وہاں برا اثر بھی ہے, پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں چیزیں ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک فی الحال ہم پازیٹیو سے زیادہ نیگیٹو سینٹ میں زیادہ ہیں ہمارے نوجوان, لیکن مجھے امید ہے کہ آنے والے وقت میں ہم اس ریشو کو بتدریج کم کرتے ہوئے اچھے اس کی طرف جائیں گے. میں امید رکھتا ہوں, بلکہ یہ شاید اپنے پارلیمنٹرینز کے ساتھ مل کر شاید ہم بھی اس پر ایک قانون سازی کریں کہ ہمارے ملک میں بھی 16 سے 18 سال تک کے بچوں پر یہ پابندی لگائی جائے کہ وہ سوشل میڈیا کے جتنے بھی ایپس ہیں ان پر سر آپ تو 16 سال کے 18 سال کے بچوں کی بات کریں, آج کل تو 6-7 سال کے بچے بھی سوشل میڈیا میں اتنا زیادہ ان ہو چکے ہیں, ان کو یہاں سے نکالنا بڑی مشکل ہو رہی ہے. ہر گھر میں جا کے 5 سال کے بچے کے پاس بھی اپنا ایک موبائل ہے جو وہ یوٹیوب بھی یوز کر رہے ہیں, باقی سوشل میڈیا کے اندر. اس کے اثرات دیکھیں, اس کے اثرات خالی یہ نہیں کہ آپ کے بچوں کے اس پر ماحول پر, یہ بچوں کے ذہنی نشو و نما پر, سب سے بڑی بات یہ کہ بچوں کے ذہنی نشو و نما پر اس کے بڑے زیادہ منفی اثرات پڑ رہے ہیں. اس پر بچوں کے جو جسمانی نشو و نما ہے, اب بچے پہلے جو ہمارے دور میں ہم زیادہ تر بچے نوجوان گراؤنڈز میں نظر آتے تھے, آج ہمارے بچوں کی تعداد گراؤنڈز کے بجائے کمروں میں, اپنے ٹی وی لاؤنچز میں, کمروں میں,
کونوں کدروں میں بیٹھ کر موبائل کے ساتھ مصروف نظر آتے ہیں. یہ ہماری آنے والی نسل کو ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر مفلوج کرنے کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اسے ہمیں باقاعدہ ایک آنے والے وقت کو ایک الارمنگ سچویشن کے طور پر دیکھ کر میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اور مجھ سمیت ہمارے جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں ہمیں مشترکہ طور پر بیٹھ کر اس پر قانون بنانا چاہیے کہ بچوں 16 سے 18 سال کی عمر تک کے بچوں کو جس طرح یورپ اور امریکہ وغیرہ میں ان بچوں پر پابندی لگی ہے تو ہمیں بھی اپنے بچوں پر پابندی لگانی چاہیے. آپ خود اسٹریم میڈیا کے ساتھ رہے ہیں, آپ کا بڑا تجربہ بھی ہے, 10-12 سال آپ خود میڈیا کے ساتھ کلوز رہے ہیں, بلکہ اس کے سسٹم کے اندر آپ ان رہے ہیں جی 12-13 سال تک. ویسے اگر ہم بات کریں کہ میڈیا قومی شعور, مثبت سوچ اور ریاستی بیانیوں کو مضبوط بنانے میں کس حد تک اہم کردار ادا کر سکتی ہے؟ موجودہ دور میں جہاں تمام چیزیں آزاد ہو چکی ہیں, جہاں آپ کو سوشل میڈیا جیسا میڈیم آپ کے ٹی وی چینلز کی شکل میں, موبائل کی شکل میں, موبائل ایپس کی شکل میں, جو آپ اس وقت میڈیا کا جو ایک بھرمار ہے یا ایک آپ میڈیا وار جسے کہتے ہیں, میڈیا کی جنگ جو چل رہی ہے, دنیا ہمیں اس میں الجھانے کی کوشش کر رہی ہے اور الجھا رہی ہے. اس صورت میں ہمارا اپنا جو قومی ٹی وی چینل ہے یا قومی ٹی وی کا جو ایک نیریٹو ہے, اس کا نیریٹو پازیٹیو اس طرح ہونا چاہیے یا اس طرح پازیٹیو ہے کہ وہ اپنے ملک کے متعلق, اپنے لوگوں کے متعلق وہ جو بھی ہمارے مثبت یا ہمارے جو ترقی والے کام ہیں ان کو پازیٹیو انداز سے بیان کرے, ان کو پیش کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہمیں آنے والے وقت کے لیے, آنے والے زمانے کے لیے, مستقبل کے لیے ہمارے نوجوانوں کو, ہمارے ملک کو ایک پازیٹیو روڈ میپ دے, ایک ٹارگٹ دے, جو ٹارگٹ میں سمجھتا ہوں کہ 5 سال سے لے کے 10 سال کا ہونا چاہیے. آپ کی شخصیت سازی کے سفر کے بارے میں اگر آپ اس کو ایک جملے میں بتانا چاہیں گے تو کیا ہوگا؟ دوسری بات, آپ کے پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے آپ کا ویژن کیا ہے؟ پاکستان کا مستقبل آج ہے, کل ہے, اور ہر آنے والا دن جو ہے, ہر آنے والا کل جو ہے وہ ہمارا مستقبل ہے. اور انشاءاللہ تا قیامت یہ ملک قائم رہے تو ہر دن ہمارا مستقبل ہے. تو مستقبل کے بارے میں ہر دن آنے والے دن کے متعلق ہم سوچتے رہیں گے, ہم اس کو مثبت طریقے سے لے کر چلتے رہیں گے, اور اس کو میں رہوں نہ رہوں, یہ آپ رہیں, ہم سب جس طرح ہمارے آباء و اجداد تھے آج نہیں ہیں, آج ہم ہیں کل ہم نہیں ہوں گے. ہمارے بعد آنے والی نسل اس ملک کو لے کر آگے چلے گی اور وہ اس چیز کو مثبت طریقے سے لے کر چلے. یہ ملک ہے تو ہم ہیں, یہ اس ملک کا نام ہے, اس ملک نے مجھے ایک نام دیا, ایک عزت دی, ایک وقار دیا. جہاں تک آپ نے بات کی کہ ایک جملے میں, تو جملہ کہنا تو مشکل ہے. بہرحال یہ کہ میں یہی کہوں گا کہ مستقل مزاجی جو ہے, کسی بھی کام میں آپ مستقل مزاجی رکھیں اور اپنے جو بھی آپ کے معاملات ہیں ان کا اس کے نتیجہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو انتظار اور ویٹ کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے آپ کو استقامت کی ضرورت ہے, آپ کو مستقل مزاجی کی ضرورت ہے. پاکستان کے نوجوانوں کے لیے اور خاص کر ٹی وی نیوز کے ناظرین کے لیے کوئی خاص خصوصی پیغام آپ کا؟ پاکستان کے نوجوانوں سے میں یہ کہوں گا کہ پاکستان جیسا ملک آپ کو دنیا کے کسی خطے میں نہیں ملے گا. اگر آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں, جو نام, جو مقام, جو سہولت, جو مواقع ترقی کرنے کے آپ کو پاکستان میں ملیں گے وہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں ملیں گے. یہ میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں, یہ میں آپ کو تجربے سے کہہ سکتا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے دیکھنے والوں ناظرین سے میں یہ کہوں گا کہ پاکستان ٹیلی ویژن آپ کا ٹی وی ہے, یہ آپ کا چینل ہے. آپ دیکھیں گے تو یہ چینل چلے گا, آپ اگر اس کو اگنور کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پاکستان کو اگنور کریں گے. پاکستان کو اگنور نہیں کرنا ہے, پاکستان ٹی وی کو آپ نے دیکھتے رہنا ہے. پاکستان ٹی وی چینل آپ کے توسط سے چلتا ہے. بہت شکریہ بلال مدخل صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, آپ نے اپنے تجربات اور خیالات جو ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کے ناظرین کے ساتھ, پاکستان کے نوجوان نسل کے ساتھ شیئر کیے. بہت شکریہ آپ کا. شکریہ کہ آپ نے مجھے میرے جو خیالات ہیں اسے ان کا اظہار کرنے کا موقع دیا. بہت شکریہ. ناظرین, آج کی اس خصوصی نشست میں یقیناً ہم نے اپنے معززین کے ساتھ ان کی جدوجہد, ان کی قیادت, قومی خدمت اور خاص کر ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر ہم نے تفصیل گفتگو کی. یقیناً شخصیت ہمارے نوجوان نسل کے لیے مشعل راہ ہوتی ہے, جو اپنی محنت, عزم, دیانتداری اور قومی خدمت کے جذبے سے معاشرے میں مثبت تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اللہ حافظ.